السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹ وائس۔ آج کی کہانی کا آغاز کروں گی اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اے میرے پروردگار، اپنی قدرت سے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما اور ہمیں صحت اور ایمان والے زندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ چند واقعات میری دوست نے مجھے بھیجے ہیں جو ان کی فیملی کے ساتھ پیش آئے۔ یہ ویڈیو چند سچے واقعات پر مشتمل ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ جناتی کہانیاں سننے والوں کے لیے یہ ویڈیو ایک پر اثر اور حقیقت پر مبنی خاص تحفہ ہے۔ میں آپ کو اس دوست کی زبانیں سناتی ہوں۔ ہماری انکل کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جنہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ 1992 کا واقعہ ہے، جب انکل کا میڈیکل میں آخری سال تھا۔ نشتر کالج ملتان سے واپسی پر ان کا ایک زوردار حادثہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ لقمۂ اجل بنے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ خوفناک خبروں میں جعلی حروف میں شائع ہوا۔ منی کوسٹر تھا جس کا ڈرائیور نمازی اور با اخلاق آدمی تھا۔ یہ شام کا وقت تھا جب گاڑی ملتان سے علی پور روانہ ہوئی۔ تمام مسافر اپنی سوچوں اور خوش گپیوں میں مگن تھے۔ میرے انکل کے ساتھ ایک باتونی شخص براجمان تھا۔ یہ سفر کا کوئی 45واں منٹ رہا ہوگا جب ایک ٹرالا سامنے آ گیا۔ گاڑی سنبھل نہ سکی۔ یہ شیر شاہ بائی پاس تھا، جس سے تھوڑا آگے دریائے چناب اپنی مکمل روانی سے جوبن پر تھا۔ گاڑی لوہے کی تاروں سے ٹکرائی اور دریا میں جا گری۔ چیخوں کا ایک طوفان امڑ پڑا، لیکن دریا کی بے رحم موجوں نے مسافروں کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ان میں سے اکثر مسافر تو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ انکل کا بیان کچھ یوں ہے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے گاڑی بلندی سے نیچے کی طرف ترچھی ہو کر گرتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ چیخ رہے تھے اور مجھے بھی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سیٹوں میں پھنس چکے تھے۔ میرے ساتھ والا آدمی بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن میرے ہوش سلامت تھے۔ کمزور دل لوگ پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان میں چند عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ میں گاڑی کے پچھلے حصے سے ہو کر ایک دم سے فرنٹ کی جانب لپکا۔ تمام مسافر جو پیچھے تھے وہ لڑک کر فرنٹ پر جا گرے۔ میں نے اپنی سیٹ کو پکڑ لیا۔ 2-3 مسافر مجھے بھی آ لگے تھے۔ پھر ایک دم مجھے گرمی محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک غیر مرئی طاقت نے ان 3 لوگوں کو سہارا دیا۔ پھر مجھے اپنے بغلوں کے گرد ایک ہالہ بنتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی نے مجھے ایک دم سے گاڑی سے باہر نکال کیا تھا۔ میں گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور میرے باہر نکلتے ہی گاڑی زوردار انداز میں پانی میں جا گری۔ سارے واقعے میں چند سیکنڈ کا وقت لگا ہوگا۔ میں ہوا میں پانی کے قریب ہی کھڑکی کے ذریعے اڑتا ہوا دور جا پڑا تھا۔ پانی میں چوٹ نہ لگی، لیکن چکر ضرور آئے۔ تیراکی کے مقابلے میں حصہ لینے کی وجہ سے میں تیر کر کنارے تک آ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر تم زندہ کیسے بچے۔ عینی شاہدین نے مجھے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حادثے میں بہت سے لوگ تو بچا لیے گئے تھے اور بہت سے زخمی اور مارے بھی گئے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے باہر نکالا۔ وہ گرمی کی حدت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرا نادیدہ محسن جو مجھے نئی زندگی دے کر گیا، آخر وہ کون تھا۔ شاید میں لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کا صلہ دیا کہ کسی نیک جن کو میری مدد کے لیے اس وقت بھیج دیا تھا۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور 1991 کی صبح تھی۔ میرے انکل صبح واک کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یہ واقعہ میرے چھوٹے انکل کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کی عادت میں ورزش شامل تھی۔ جوانی کے دن تھے، کھیلتے کودتے اور ہر قسم کی بے فکری کا زمانہ تھا۔ چھوٹے انکل کہتے ہیں میں ان دنوں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ صبح کی ورزش میری عادت تھی۔ میں نماز کے بعد ہائی اسکول کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں چلا جاتا اور ورزش کرتا۔ ایک دن میں ورزش سے واپسی پر روٹ بدل کر گھر آ رہا تھا کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ سکول میں ہینڈ پمپ لگا تھا۔ میں نے پانی پیا اور پانی پی کر تھوڑی دیر کے لیے لان میں بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر ایک 5 روپے کے نوٹ پر پڑی۔ یہ ایک کڑک اور نیا اور چمکدار نوٹ تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی بھول گیا ہوگا یا کسی کا گرا ہے۔ میں نے وہ نوٹ اٹھا لیا۔
2 سال تک مجھے ہر روز اسی جگہ سے نوٹ ملتے رہے۔ سکول کے ساتھ ہندوؤں کا مندر تھا جو کہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس گیٹ کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا اور اس پتھر کے نیچے سے بھی اکثر مجھے پیسے ملتے۔ انکل نے یہ بات کافی عرصہ سیگائے راز میں رکھی۔ چند عرصے بعد جب دادی اماں کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو انکل نے جمع کی ہوئی ساری رقم دادی کے حوالے کر دی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ روپے ملنا بند ہو گئے۔ یہ وہ 2 چھوٹے واقعات ہیں جو میرے انکل کے ساتھ پیش آئے۔ اب ایک واقعہ جو میرے ابو کے ساتھ پیش آیا وہ میں بیان کرتی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ دادی اس دن ایک گاؤں سے واپس لوٹی تھی اور وہ بہت زیادہ تھکن سے چور تھی۔ رات کو انہوں نے مجھے کہا، بیٹا جو ہی کام سے فارغ ہو تو میرے کمرے میں آ جانا، میری ٹانگیں تھکن سے دکھ رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میری ٹانگیں دبا دینا۔ اچھا دادی جان، میں ضرور آؤں گا، بس فری ہو جاؤں۔ ٹیوشن سے واپسی پر میں ان کے کمرے میں نہ جا پایا، تھکن بہت زیادہ تھی۔ سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر جاؤں گا، لیکن بیڈ پر سوتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے دادی کی بات یاد آئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے دادی سے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا۔ ویسے بھی بے فکری کے دن تھے، صرف شوخیاں اور شرارتوں کا رات تھا۔ خیر میں چپکے سے کمبل سے باہر نکلا۔ انتہائی دبے قدموں سے میں نے دادی کے دروازے کا ہینڈل دبایا۔ ٹھنڈک بھری خوشبودار ہوا کا جھونکا باہر نکلا۔ میں نے دادی کے بیڈ پر نظر دوڑائی۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی، خوب پسینہ خارج ہوا، دل کی دھڑکن 172 فی منٹ کی رفتار سے چلنے لگی، کیونکہ میں نے وہاں ایک ایسا منظر دیکھا جو ناقابل بیان تھا۔ وہاں دادی کی ٹانگوں کے قریب 2 چھوٹی چھوٹی جنیاں موجود تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس جن بچیاں دادی کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ ان کے سرخ اور سفید لباس اور بڑی بڑی گول آنکھیں، گھنگریالے بال اور قد چھوٹا۔ میں حیران تھا کہ یہ ادھر کیسے آئیں اور یہ آخر کون ہے۔ خوف کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن اس وقت میری حالت بہت بری تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دادی اماں کو ساری حقیقت بتائی۔ تب ہی دادی اماں بولی کہ وہ 2 بچیاں جننی ہیں اور وہ میری تابع ہیں، وہ ہر روز رات کو میری خدمت کے لیے آتی ہیں۔ میں ان کی بات کا کبھی بھی یقین نہ کرتا اگر میں ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ چکا ہوتا۔ ہمارے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا، ہر سال بہت اچھا اور بہتر پھل دینے والا بیری کا درخت سالہ سال تک ہمارے گھر کے ایک کونے میں موجود رہا، لیکن بعد میں وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو بیری کا درخت کاٹ دیا گیا۔ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، یہ میرا بچپن تھا، شاید جب میں 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ امی کہتی ہیں کہ میں بہت شرارتی بچہ تھا، گھر کا بڑا بچہ اور لاڈلا، ہر کسی سے الگ فرمائش کرتا اور اپنی بات منواتا ہے۔ میں بھی بے انتہا ضدی تھا۔ اس دن امی مجھے روکتی رہی کہ بیٹا بیری کے درخت پر مت چڑھو، کانٹے دار درخت ہے، گر جاؤ گے اور تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ لیکن میرے کانوں پر جوں تک نہ ریگی، میں سنی انسنی کرتا درخت کی چوٹی پر جا بیٹھا۔ پھر اچانک سے مجھے اپنے سر پر زوں زوں کی خوفناک آواز آنے لگی۔ میں نے خوفزدہ آنکھوں سے اوپر دیکھا تو شہد کی مکھیاں منڈلا رہی تھی۔ مجھے ان مکھیوں کے خطرات کا بخوبی علم تھا اور مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا۔ بس اسی لمحے میرا دماغ گھوما، ایک خوف میرے جسم میں سرایت کر گیا۔ تبھی میرا ہاتھ تیزی میں ٹہنی سے چھوٹا، تیزی سے نیچے اترنے کی وجہ سے میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں بلندی سے نیچے آ رہا تھا اور مجھے کانٹے چبھنے لگے، لیکن پھر اچانک ہی کسی مضبوط ہاتھ نے مجھے تھام لیا۔ میں حیران تھا کہ یہ ہاتھ کس کے ہیں، یعنی مجھے کسی نے پکڑ لیا تھا اور گرنے سے بچایا تھا۔ میں نے حیرت انگیز طور پر اپنے موزن کو دیکھنا چاہا، لیکن ادھر ادھر کسی کی موجودگی کا نام و نشان نہ تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود ٹہنی کی طرف بڑھا، میں نے مضبوطی سے ٹہنی پکڑی۔ وہ ہاتھ کس کا تھا؟ وہ کون تھا جس نے مجھے نیچے گرنے سے بچایا تھا؟ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میرے دوست کی فیملی کے ساتھ پیش آئے جو میں نے آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ یہ واقعات سننے میں تو بالکل معمولی سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جنات انسانوں کو صرف نقصان ہی نہیں پہنچاتے بلکہ ان کے تابع بھی ہیں۔ اکثر نیک جن انسانوں کے تابع ہیں، اکثر مشکل وقت میں وہ ان کے کام آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ میں ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔